السلام علیکم دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فزکس آف رائٹنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ فزکس آف رائٹنگ کا مطلب ہے ریسرچ آرٹیکل یا کوئی بھی بک لکھنے کے سلسلے کے لیے جو کچھ امپورٹنٹ انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فزکس آف رائٹنگ کے کچھ ٹپس اور ٹولس کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا اچھے سے اچھا آرٹیکل یا بک جو ہے وہ ہم کس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایڈیٹنگ کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ فزکس آف رائٹنگ میں ریویو ہے، ریویو کے بعد پبلشنگ ہے، اور پبلشنگ کے لیے جب آرٹیکل جو ہے وہ ایڈیٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروسیس وائز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ ٹپس اور ٹولس جو یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس فزکس آف رائٹنگ میں ان کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہماری ریسرچ آرٹیکل یا بک جو ہے وہ ایک بغیر کسی فالٹ کے سامنے آئے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے اس میں رولز ہیں۔ رولز میں انوائرمنٹ جو ہے سب سے پہلے آتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کس طرح ہونا چاہیے۔ ہم جہاں پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں وہ جگہ، وہ روم پرسکون ہے یا شور ہنگامے والی ہے، یا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے۔ اور ٹولز میں ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں کہ لکھنے کے لیے ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، مینس ٹو سے دیٹ کہ لیپ ٹاپ، ٹیبل، نیٹ، رائٹنگ سے ریلیٹڈ بکس، جو جس قسم کے ہم رائٹ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد نائٹ پرسن، مارننگ پرسن آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح کے اوقات میں تو بہت اچھا لکھ پاتے ہیں لیکن رات میں وہ کچھ نہیں لکھ سکتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دن ٹائم کو مائنڈ نہیں چلتا بلکہ وہ اس کی نسبت رات میں بہت اچھا لکھ پاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو چیز فالو کر رہے ہیں، جو ہم لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس اچھی اور بہترین شکل میں آ جائے۔ اس کے بعد رائٹنگ میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ ٹپس ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہماری رائٹنگ جو ہے اس میں کافی بہتری آئے گی۔ اس میں کنسسٹنٹ ہونا ہوتا ہے، اور ریڈنگ ریلیٹڈ آرٹیکلس جو ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارا اس سلسلے میں جو ہمارا فلو ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے، اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ آتی چلی جائے اور ہم اپنے ٹاپک سے نہ ہٹ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم لکھ کچھ اور رہے ہیں اور اس کے بعد فلو میں جب آپ رائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور تب آپ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو آپ ایک سیکوینس میں رکھ کے کام نہیں کرتے ہیں تو چیزیں جو ہیں، جو چیز آپ رائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آ جاتے ہیں۔ اس ٹائم آپ کو رائٹ کرتے ہوئے آپ کو پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ صرف اس کو مینیج کر کے لکھیں اور بعد میں آپ اس کو آرام سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پلان جسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو اسی کے ساتھ اس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے۔ رائٹرس بلاک کے بارے میں چیز آ جاتی ہے، کچھ ہڈلز ہوتے ہیں، کچھ اس میں چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، لیک آف انفارمیشن کا ہونا، لیک آف انسپائریشن کا ہونا، یا کچھ وریز جو ہوتی ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس چیز کو ایک سیکوینس کے ساتھ نہیں لے کے چل پا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں رائٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرنی چاہیے بالکل فریلی موومنٹ میں، فریلی انداز میں، تاکہ ہم پرسکون ہو کے لکھ سکیں۔ جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر فوکس کریں، اور تاکہ ایک پوائنٹ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ اسی فلو میں جاتا جائے، اس سے آگے پیچھے بالکل بھی نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں جو ہم بکس ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ریسرچ لکھنے کے لیے یا کوئی آرٹیکل لکھنے کے لیے یا کوئی بک لکھنے کے لیے، تو ہمیں اس سے ریلیٹڈ کچھ بکس جو ہوتی ہیں وہ ضرور ریڈ کرنی چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے ہم اپنی فیوریٹ بک میں سے کچھ کوٹس جو ہیں، کچھ سینٹینسز جو ہیں ان کو رائٹ کرتے رہیں، ان کی پریکٹس کرتے رہیں۔ ان کی پریکٹس کرنے سے ہماری رائٹنگ کے اندر بہت پرفیکشن آ جاتی ہے، اور مزید یہ کہ اس کو جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ مسٹیکس نہیں آتی ہیں، یا ہمیں اس چیز کا جو ایک فلو ہوتا ہے اس کو سیکوینس